حدیث میں اسرائیل کا ذکر اکثر بنی اسرائیل یعنی یہودی قوم کے حوالے سے آتا ہے، جو قرآن اور حدیث میں یہودیوں کو ظاہر کرتا ہے۔ بنی اسرائیل کا ذکر قرآن میں کئی جگہ ہے اور حدیث میں بھی ان کے تاریخ اور مذہبی تنازع کا ذکر آتا ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ کے نبیوں جیسے حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان وغیرہ کی قوم کی طور پر دیکھا جاتا ہے۔ حدیث میں ان کے بارے میں کچھ کہانیاں اور کچھ سبق ہے، جیسے ان کی نافرمانی اور اللہ کے احکامات سے بھٹکنے کی کیا۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی کہانیاں ہیں، جو ان کی کوششوں اور غلطیوں کو بیان کرتا ہے۔ آخری زمانے کی پیشن گوئی۔ کچھ حدیثوں میں یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں تصدم کا ذکر ہے، خاص طور پر آخری زمانے کے تناظر میں۔ مثال کے طور پر حدیث مسلم حدیث نمبر 2921 میں ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آخری زمانے میں مسلمان یہودیوں سے جنگ کریں گے اور یہاں تک کہ پتھر بھی کہیں گے، اے مسلمان، یہ یہودی میرے پیچھے ہے، اسے قتل کر دو۔ یہ حدیث کچھ لوگوں کے طرف سے تنازع سمجھی جاتی ہے اور اس کے تناظر کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ خاص حالات اور آخری زمانے کے متعلق ہے۔ حدیث میں بنی اسرائیل کی کہانیوں کا ذکر اکثر سبق کے طور پر کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر حدیث بخاری میں ایک حدیث ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل نے اپنی نبیوں کے بات نہ مانا اور اللہ کے احکامات سے بھٹک کر سزا پائی۔ یہ مسلمانوں کے لیے عبرت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے تاکہ وہ اللہ کے احکامات کی پیروی کرے۔ کچھ حدیثوں میں یہودیوں اور نصاریوں کے ساتھ سلوک کے بارے میں رہنمائی ہے۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کو یہودیوں اور نصاریوں کی نقل جیسے ان کی خاص مذہبی رسومات سے بچنا چاہتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1862۔ حدیث میں اسلام کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ حدیث اسلام کی تعلیمات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور مسلمانوں کے لیے رہنمائی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اسلام کے بارے میں حدیث میں کئی اہم باتیں ہیں، جیسے اسلام کے 5 ستون۔ جیسے حدیث میں اسلام کی 5 بنیادی ستون کلمہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کا ذکر ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اللہ کی واحدیت اور میرے رسول ہونے کی گواہی دیتا ہوں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 8۔ اخلاق۔ اسلام میں اخلاق اور اچھے برتاؤ بہت زور دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ حدیث میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دعا کی اہمیت کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے۔ اس کے علاوہ رمضان کے مہینے میں عبادت کی خاص اہمیت اور سب برات جیسے موقع پر دعا کی فضیلت کا ذکر ہے۔ حدیث میں سماجی سلوک، شادی، طلاق اور وراثت اور کاروبار جیسے معاملات میں رہنمائی ہے۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود بیاج کو حرام قرار دیا گیا اور اس کی سخت ممانعت ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کے طریقوں کا بیان دی گئی ہے جو مسلمانوں کے لیے قابل تقلید۔ مثال کے طور پر ان کی سادگی اور رحم دلی اور صبر کی مثالیں دی جاتی ہے۔